السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، میری ان سے ایک درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کو پروموٹ کیجئے۔ میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک نئی تازہ خبر ریلیٹڈ ہے بیرون ملک سے، جس کا نام ہے ترکی۔ موجودہ نام اس کا ترکی ہے، اس سے پہلے اس کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا تھا جب عثمان دور حکومت میں موجود تھے۔ عثمان کا خاندان مکمل عرب امارات اور ساری ریاستیں شام اور سعودیہ تک حکمران تھا، لیکن جب ان کو 1920 میں 21 میں توڑا گیا تو اس کے بعد ان کے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو ایک مخصوص جگہ پر 100 سال کے معاہدے کے ذریعے صرف ترکی کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ ترکی بیسیکلی ایک خوبصورت اسلامی ملک ہے، لیکن اس کا نام کی تبدیلی کے لیے کچھ ماہ پہلے سے کوششیں جاری تھیں۔ انقرہ میں اس نام کو تبدیل کرنے کے لیے طبیب اردگان نے، جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے کوشش کی اور ان کا نام ترکی سے ترکیہ رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جب اپنے لیے وزٹرز کے لیے جو سیاح و سیاحت کے لیے جو آتے ہیں ادھر اپنا جو لوگو دیا، اس میں انہوں نے ہیلو ترکیہ کا نام استعمال کیا۔ ترکیہ بہت خوبصورت ملک ہے، یہاں تک کہ نیپولین کا کہنا تھا کہ اگر میں اس پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا اور میں اس دنیا پہ حکمران ہوتا تو یقیناً ترکی میرا کیپٹل ہوتا۔ اب نئے نام سے اس کو پہچانا جائے گا اور اس کو باقاعدہ دفاتر اور سرکاری اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ان کا نام تبدیل کر کے ترکی سے ترکیہ رکھ دیا گیا ہے۔ ترکیہ بیسیکلی وہ پہلے ترک خود بھی اس کو ترکیہ سے ہی پکارا کرتے تھے، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان کا ماننا یہ ہے طبیب اردگان کا کہ ترکیہ کے معنی جو ہیں وہ اچھے ہیں بنسبت ترکی کے۔ طبیب اردگان اور دوسرے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ترکی کا نام اس لیے تبدیل کیا گیا، اس کے بہت سے وجوہات ہیں، جیسے کہ مسیح برادری اپنے کرسمس کے دنوں میں ایک خوبصورت سا پرندہ ہے جس کا نام ترکی ہے، وہ کھاتی ہے، اور یہ ترکی جو ہے اس نام سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ اب مسیح برادری جب اپنی کرسمس کے دنوں میں خوبصورت اس پرندے کے گوشت کھانے کو پسند کرتی ہے اور اس کو اپنے لیے باعث سے فخر محسوس کرتی ہے اور رحمت محسوس کرتی ہے، اور اس کا گوشت بہت دنیا میں مہنگا بکتا ہے۔ ترکی کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ پرندہ بیسیکلی اڑ سکتا ہے، لیکن اپنے وزن کی جسامت کی وجہ سے اب یہ زمین کے اوپر ہی مشتمل رہتا ہے۔ اس کو برڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ دیر کے لیے فضا میں محیط رہتا ہے، اس کے بعد نیچے آتا ہے۔ یہ بہت دنیا کا خوبصورت جانور ہے اور اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، اس لیے مخصوص دنوں میں، عید کے دنوں میں مسیح برادری اس کا گوشت استعمال کرتی ہے، جو کہ ابراڈ، لنڈن، سوئٹزرلینڈ اور ہر جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکی کا مطابق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ترکی ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو اپنے وجود کے حساب سے دنیا میں اپنے گوشت کے لحاظ سے بہت سی بیماریوں کو بھی قوت مدافعت دیتا ہے، جسم میں بہت سی بیماریوں کو اس جسم کے اندرونی بیکٹیریا سے دور رکھتا ہے جو کہ اس کو نقصان دہ ہو۔ اب کیمبرج یونیورسٹی کا ایک ماننا یہ بھی ہے کہ ترکی کا معنی پاگل کے ہیں، سو اس لیے بھی ترکی کا نام ہو سکتا ہے انہوں نے چینج کر دیا اور اس کے بدلے انہوں نے ترکیہ رکھ دیا، کہ ترکی کا مطلب ہے احمق اور پاگل۔ اب کیونکہ انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں ابراڈ کے ساتھ، اور اس وجہ سے ان کا اب یہ نام تبدیل کرنا بھی بنتا ہے، کیونکہ جرمنی اور جب برطانیہ نے مل کر اس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے 1920 میں، تو اس کا نام بعد جب اس کا نام ترکی رکھا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وجوہات سامنے آئے کہ یہ احمق ہے اور بیوقوف لوگ رہتے ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ترکی نے اپنا نام تبدیل کر کے اس کو ترکیہ میں رکھ لیا۔ اب کیمبرج یونیورسٹی کی ڈکشنریز میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے نام آ جائیں گے، کیونکہ کیمبرج یونیورسٹی دنیا میں بہت ہی فیمس اور اپنے اعتبار اور الفاظ سے پہچانی جاتی ہے۔ اب اس کو ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو یقیناً ہر بندہ یہی کہے کہ ترکی تو پاگل ہے۔ نہیں بھائی، کوئی پاگل نہیں ہوتا، ایسا بس ایک ماننا ہے جو کہ کتاب کے ذریعے ایک فیمس اور مشہور کیا گیا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے ایک دفعہ پھر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے سپورٹ کیجیے۔ معلومات دینے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ بیسیکلی کسی بھی ممالک کا نام تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تھائی لینڈ کا نام چینج کر کے سام پہلا نام تھا اور اس کے بعد اس کا نام تھائی لینڈ رکھا گیا۔ اسی طریقے سے آپ اس کو
دیکھیں ترکی کو اب ترکیہ کر دیا گیا ہے، اسی طرح مڈنوس کو آپ شمالی مڈنوس پکارتے ہیں، اور ہالینڈ جو تھا پرانا اب اس کو نام آپ نیدرلینڈ سے پکارتے ہیں۔ ملکوں کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی وجوہات نہیں، لیکن آپ میرے چینل کو پلیز سپورٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔